تو اگلے دن جب یہ رسوا ہو کے نکلے، اس وقت عمرو بن عاص، عبداللہ ابن ربیعہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم کو بڑی رسوائی ہوئی کہ ہم آئے تھے اور ہمیں خواہش تھی کہ ہم کو واپس سے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے، لیکن بادشاہ نے نہیں بھیجا۔ تو دوسرے دن اس سے بڑا ہم نے کام کیا، وہ کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ بادشاہ آپ کے جو خدا ہیں ان کو یہ گالی دیتے ہیں۔ کون؟ حضرت عیسیٰ کو۔ آپ جو مانتے ہیں اللہ کے بیٹے، یہ نہیں مانتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ ان کو، وہ آ گئے۔ حضرت جعفر و صادق اور سب صحابہ جو اس وقت تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ٹاک ہوئی۔ کیا ہوئی؟ کہ بعض لوگ کہنے لگے کہ دیکھو اگر ہم یہ عقیدہ ظاہر کر دیے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو بیٹا نہیں بلکہ صرف رسول مانتے ہیں تو بادشاہ بگڑ نہ جائے، اس واسطے ہمیں کچھ اور بات کرنی چاہیے، کیسے بھی یہ بات کا اظہار نہ کیا جائے۔ لیکن بات سچے اور آخری میں فیصلہ صحابہ کا یہی ہوا، کچھ بھی ہو جائے، ہماری جانیں چلی جائے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، ہمارے عقیدے کا ہم سیدھا سیدھا اظہار کر دیں گے۔ آج بھی بہت سے لوگ کیا ہیں، ادھر کے نہ ادھر کے پھرتے رہتے، ادھر گئے تو ہو میں ادھر کا اچکا تھا، کیا جو ادھر بھی دیکھا نا، نہیں وہ تمہارا اچکا تھا، نہیں جی یہاں جا کو ہے نا، نہیں وہ دیکھنے گیا کا تھا۔ انہوں نہ دنیا میں اچھے رہتے نہ آخرت میں اچھے رہتے، یاد رکھو، کسی میں بھی رہو، ایک میں رہو، ڈٹ کے رہو۔ ہاں، نہ دنیا کھوٹے کو قبول کرتی نہ اللہ قبول کرتا۔ ہاں، کھوٹا سکہ دیکھو 10 روپے کی نوٹ بولو 100 روپے کی ہے، مانیں گا؟ نہیں جی میں بہت دوست جگری 100 روپے مان لو، نہ بولو، مانیں گا؟ کیا جی دھوکہ دیتی مجھے؟ دھوکہ نہ دنیا قبول کرتی نہ اللہ قبول کرتا، ہمیشہ سچ سچ ہی ہوتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو، کوئی مخالف ہو کوئی موافق ہو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ ہاں، یہ فطرت ہونی چاہیے۔ آج کیا ہے، چاپلوسی بہت زیادہ آ گئی مسلمانوں میں، ہر جگہ منڈی ہلاتا رہتا، ہو کیا رے، یہاں بھی منڈی ہلایا، وہاں بھی منڈی ہلایا، وہاں بھی منڈی ہلایا۔ ہو بھائی ویسا چلنا، اور سمجھتا کیا ہے، بہت بڑی ہوشیاری سمجھتا ویسا کر کو، میں سب سے ہوشیار، کہاں گئے تو بھی مجھے عزت، کہاں گئے تو بھی عزت ملیں گی نہیں، ایک جگہ ملیں گی ایک جگہ نہیں ملیں گی، یہ اصول۔ ہاں، اگر سب کی نظر میں محبوب بن جانا تھا تو پھر اللہ کے رسول کو کوئی گالی دینے والا ہی نہیں ہوتا۔ توحید کے نام پر اللہ کے رسول بھی مصائب اٹھائے نا جی، جانی دشمن بنے نا لوگ، اور تم سمجھتے ہو کہ نہیں اللہ کائی کو بھائی فرقوں میں سبھی جالے کو، تمہیں اللہ نماز پڑھ لے کو جاؤ نا بھائی، اچھا اللہ پڑھ لے گئے تو پھر کیا ہونا سب حالت، برائی پہ بولے گی نہیں تو ہوگا کیا؟ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے برائی کو روکنا نہیں کہتے، خالی اچھائی کر لے گھرے تو برائی چل جائیں گی، کیسے جائیں گی؟ کیسا جائیں گی گا؟ تو اندھیرے میں لائٹ جلائے تو اندھیرا چل جاتا نہیں، وہ لائٹ جی، وہ ہمیں لائٹ ہمیں۔ اسلام دونوں پہلوؤں پہ کام کیا، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اچھائی کا حکم بھی دو، برائی کو روکو بھی، اور روکنے کے اعتبار سے اس حد تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم برائی کا کوئی کام دیکھتے ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو جی، اگر ہمت ہے تو۔ گھر کے بڑے ہیں، تمہارے سامنے ٹی وی چلتی ہے، بولو میں اب سدھر گیا، میرے جیتے جی کیبل نہیں لگے گا، اس گھر میں نہیں لگے گا۔ نہیں مولوی صاحب بیوی غصے میں، جان دے، بیوی میں کے چلے جاتی، کہتے جان دے، بعد میں طلاق دیو، بعد میں بول رہا ہوں جاوید عثمان رحمانی طلاق دیو، بول کو تمہاری اپنی خواہش پہ ڈالنے آتے ہیں، مثال کو بولا، لیکن ہمت ہونی چاہیے، عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا، کوئی مدح کرے کوئی گالیاں دے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس سے مجھے بولنا ہے۔ آج ہمارے اندر بڑی چاپلوسی آ گئی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھی یہ بات، ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا سکھایا تھا اللہ کے رسول نے۔ اسی بات پہ حضرت جعفر نے کہا کہ جو ہو سو ہو، ہم بولیں گے۔ پھر وہ آئے، نجاشی نے سوال کیا عیسیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، اور اسی وقت نیا مریم کا سورہ اترا تھا، جب وہ ہجرت کیے تھے نا، ہجرت سے پہلے وہ سورہ اتر چکا تھا، کہ انہوں نے کیا کیا، ہمارا عقیدہ یہی ہے
پھر وہاں سے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیہ. آگے چلو واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب انہوں نے الزام لگایا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. یہ آیتیں یوں سنائی تو نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. یہ قرآن کی عظمت ہے. یاد رکھو، قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے کی ایک الگ ہی میٹھاس ہے، قرآن پڑھنے کا ایک الگ ہی اثر ہے، خواہ سمجھ آئے یا نہ آئے. لیکن ہم بدبخت قوم ہیں کہ پڑھنا ہی نہیں جانتے. کیسا کلام ہے، کیا عظمت والا کلام ہے، کیا رشتہ ہے اس کلام کا. جب تم پڑھو گے تو تمہارا رشتہ استوار ہوتے ہوتے رب العالمین سے مل جائے گا. کیوں؟ سب سے پہلے کس نے پڑھا ہے؟ ہاں جی، کس نے پڑھا ہے اس قرآن کو؟ سب سے پہلے کس نے پڑھا ہے؟ ہاں جی، آواز تو بولو نا. کون پڑھے؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ ایک بولو نا کوئی. نا، اللہ نے پڑھا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جسے ہم خود پڑھ کے سنا رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے پڑھا جبرائیل پر. جبرائیل نے اللہ کے رسول پہ پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ پڑھا. صحابہ نے تابعین پہ پڑھا. تابعین نے تابع التابعین پہ پڑھا. تابع التابعین نے آگے نسلاً بعد نسل جیلاً عن جیل پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم پڑھ رہے ہیں. اگر تم پڑھتے تو تمہارا رشتہ ڈائریکٹ جاتے میں حافظ ہوں. مجھے میرے استاد سے میں نے پڑھ کے سنا. میرے استاد کے استاد کو ان سے پڑھتے ہوئے سنا. ان کے استاد نے ان کے استاد سے سنا. ان کے استاد نے ان کے استاد سے سنا. یہاں تک کہ اس کو سنا صحابہ نے، اور اس کو سنا صحابہ نے محمد الرسول اللہ سے. محمد الرسول اللہ سے جبرائیل سے سنا محمد الرسول اللہ نے، اور جبرائیل نے ڈائریکٹ اللہ سے. تو یہ رشتہ ہے. معلوم ہے قرآن کی عظمت کیا؟ یہ رشتہ ہے قرآن کا. جس کام کو رب نے کیا وہی کام تم کر رہے ہو، اور جس کو تم پڑھ رہے ہو وہ دنیا کی چیز ہی نہیں ہے. صرف کائنات میں ایک چیز ہے جو کائنات کی نہیں ہے. یاد رکھو، کائنات میں ایک چیز ہے جو کائنات کی نہیں ہے، صرف وہ قرآن ہے. اسی واسطے تمام کائنات قیامت کے دن فنا ہوگی، قرآن فنا نہیں ہوگا. اللہ پھر دوبارہ اٹھا لے گا جیسے اتارا تھا. اچانک ایک دن صبح ہوگی، مصاحف کے اندر صرف خالی پیپر رہ جائیں گے، الفاظ نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہ اللہ کی صفت ہے، فنا نہیں ہو سکتی. فنا تو اس کو ہوگی نا جی جو مخلوق ہے. خالق کو کیسے فنا؟ تو قرآن کو فنا نہیں. یاد رکھو، یہ قرآن ہے جو اللہ نے ہمیں گفٹ دیا. یہ دنیا کی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر اس قرآن کو دنیا کی چیزوں سے فوقیت دیتے ہو تو بدبخت نہیں ہو؟ ہاں، دنیا کے لیے قرآن پڑھ کے کمانے والے بھی بہت سے لوگ ہیں. حیف ہے ان لوگوں پر. یہ تو دنیا سے مبرہ بہت اعلیٰ چیز ہے. تو یہ پڑھا تو نجاشی کا دربار بالکل تھم سا گیا. پھر اس کے بعد جب معنی معلوم ہو گئے اسے، تو اس نے ایک تنکا اٹھایا ایسے دربار میں سے.
جو تعریف انہوں نے کی ہے، جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ رسول ہیں، وہ محترم ہیں، وہ اللہ کے کن کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں خصوصی روح عطا کی ہے، اس سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی ان کی عزت بڑی ہوئی نہیں ہے۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ حضرت عیسیٰ نے دیا تھا۔ اگر ان کو کوئی گالی دے گا یہ اسی سلطنت میں رہیں گے، اگر کسی نے ان پر دست درازی کی، گالی دی تو ہم اس پر ٹیکس عائد کریں گے، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم رہو میرے ملک میں، یہ کہہ دیا بادشاہ نے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد۔ کیوں آئی جی؟ ڈنکے کی چوٹ پہ سچائی پہ قائم رہو، چاپلوسی نہ کرو، منافقت نہ کرو۔ ہاں بعض لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا بھی اوپر نیچے ہوتے، کون ہو میں سب جگہ جاتا بھائی، سب کو مسلمان سمجھتا، کئی کو با پریشانی، تھر تھر کئی کانپتا ہے، تو بول جو ہے سیدھا بول، جو ہے وہ بول، غلطی کیا ہے وہ پوچھ، پھر تو یاد رکھو چاپلوسی نہیں چلتی۔ بعض لوگ گھر میں سب ہوتا، انہوں کیا ہے باہر بڑے بڑے علامت الدر، بڑے بڑے کیا ہیں بیانات، اندر کیا ہے سبرتا، کیا جی تمہیں باہر وہ سنتے نہیں بھائی میرے بچے، ہاں تمہیں باوات نہ، تمہیں بچے کا کیوں بنے، روکو، ہاتھ سے روکو، بیوی نہیں سنتی۔ ہاں ہیں کئی لوگ جو ہم سے سوال کرتے، کیا کر، ایک بندہ، ایک نوجوان بندہ داڑھی نہیں رکھ رہا تھا میرے ساتھ، تو مسلسل، اور بڑی عجیب بھی بات ہے لیکن کیا ہے، میں مثالاً کہہ رہا ہوں، نوجوان بندہ جب مسلسل دروس میں آنے لگا تو ماشاءاللہ داڑھی رکھنا۔ اب بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ داڑھی شروع کرتے ہیں نا، وہ جتنا کاٹتے ہیں نا سر 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 اتنی گھنی آتی ہے، ہمیں نہیں کاٹتے ہم نا اتنی چھے۔ میں بولا ایک مرتبہ داڑھی کو ہاتھ لگاؤ نہ کو بھائی چھوڑ ڈالو، وہ بیان گیا نا یوٹیوب میں، نیچے کمنٹ لکھا ہوا ہے مولوی صاحب تمہیں تو کرتے ہی نہ بول کو۔ میں بولا اللہ تم نہ اچھا رکھو، میں نہیں کرتا، مجھے آئی چیتی اللہ کے فضل سے اب تک ہاتھ نہیں رکھا، آئی چیتی چھی، کیونکہ زندگی میں کبھی پھرایاش نہیں، وہ بڑھتی نہیں، وہ پھراتے رہتے، دیکھو پھر چھوڑتے نہیں، ان کو سر 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 بڑھ جاتے، اب وہاں سے پریشانی، کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا، تمہیں پھرا ہی نہیں، اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ اچھا تو وہ بندہ جب داڑھی رہے، ماشاء اللہ سے داڑھی تھی اس کی، اب اس کے بعد ایک زمانہ غائب ہو گیا، اب فون آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، ہر پروگرام کو اٹینڈ کرتے تھے، ہر جگہ آتے تھے، تو زمانہ ہو گیا۔ نہیں مولوی صاحب وہ مسئلے کے واسطے میں بھی آپ سے ملنا بول بتا، کیا جی ہوگا، بیوی مانگتی ہے طلاق، مولوی صاحب کیا کروں، داڑھی رکھے تو روم کے اندر نہیں آنا بولتی، میں کیا کروں، دوسری شادی کر لو بھائی، ہاں اتنی سخت سب نہیں ہے ہماری حالت ہے۔ ایسی بیوی کیوں جی جو اسلامی شعار کو نہیں مانتی، ہاں پھر تمہاری اولاد اسلامک بنتی، پھر عجیب بات ہے، شاعر اسلام میں سے داڑھی بھی، تو ہمیشہ ایک رہنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ جو کرنا ہے وہ بولنا بھی ہے، چاپلوسی نہ کرو، پھر اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے۔ بعد میں اس بندی کو ایسی ہدایت ملی کہ اس نے توبہ بھی کی اور اپنے شوہر سے معافیاں بھی مانگی، ہوتا ہے جہالت میں ایسا، لیکن تم کھڑو، تم اس وقت مان لے کو اچھا بولتے ہو، دوسرے دن بولیں گے جھبا بھی پسند نہیں جی، ٹائٹ بنین پہنو بولیں گی، وہی پہننا پڑے گا پھر بعد میں، تیسرے دن بولیں گے میک اپ کا سامان لے لگا کو دو، مجھے میک اپ کر کو چھوڑے، وہ بھی کرنا پڑے گا، تو خیر تلاشی میں خیر تلاشی کرتے ہی رہیں گے تم۔ اسلام کے لیے کوئی بھی ہو ڈٹ جاؤ، سیدھے بولو یہی ہے، اس میں میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہو کمپرومائز نہیں ہے۔